سیدہ مریم بنت عمران علیہ السلام ولادت کا وقت قریب ہوا، ایک درخت کے پاس آئیں، کھجور کا درخت۔ بچے کی ولادت ہوئی، بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو لوگ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے مریم تیرا باپ وہ برا تو نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں بری تھی، مقصد کہ یہ تو نے کیا برا کام کر دکھایا کہ شادی تیری نہیں ہوئی لیکن یہ بچہ پھر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے سیدہ مریم کو یہ حکم ملا تھا کہ جب قوم کے پاس جاؤ تو تم نے خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا اس سے ہم کیا بات چیت کریں گے جو گہوارے کی عمر میں ہے، گود میں ہے، بچہ ہے۔ تو اتنی دیر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بول اٹھے، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا، مجھے نبی بھی بنائے گا، اور جہاں کہیں میں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ اس نے مجھے جب تک میں زندہ رہوں یہ حکم فرمایا ہے، یہ وصیت کی ہے کہ زکوٰۃ اور نماز اس کو نہیں چھوڑنا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اپنی امی جان کے ساتھ میں نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اس نے مجھے وہ زبردست اور متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میری پیدائش ہوئی اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، ان تمام دنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہی سلامتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ذکر فرمائی ہے سورہ مریم میں، 16واں پارہ ہے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس میں وہ گفتگو ہے پورے قرآن مجید میں یہاں پر کہ انہوں نے کون سی گفتگو کی تھی اپنی قوم سے۔ ہاں اور جگہ اللہ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جب مریم کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہے، تو بچہ کیسے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت فرمائی تھی کہ وہ اللہ جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ تجھے بغیر باپ بغیر خامند کے بچہ دینے پر بھی قادر ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف ذکر کیے، ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے بچپن میں، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا چکا تھا۔ یہ ہے ہی معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام سر تپا معجزہ ہی معجزہ ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کر دکھایا۔ بس مسئلہ یہی تھا لوگوں کے سامنے اس طرح ہوتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران میں یہ بھی فرمایا، کیسا آواز مٹھی رکھا ہے کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس عیسیٰ سے تعجب کرتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، تو وہ آدم کا کون سا باپ تھا؟ آدم کی کون سی ماں تھی؟ اس کی تو پھر ماں موجود ہے، اور آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اللہ نے ان کو پیدا کر دکھایا۔ حوا کا باپ تو چلو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا، لیکن حوا کی ماں کون تھی؟ تو جو اللہ ان کو پیدا کرنے پہ قادر، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کون سا مشکل تھا؟ بہرحال میں نے تو آپ کو آج جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بیان کروں گا، وہ یہی ہے کہ جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بلوا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بچے جس عمر میں بولتے ہیں یہ بھی مختلف ہے، کوئی بچہ 2 سال کی عمر میں کافی سارے الفاظ بولتا ہے، 3 سال کی عمر میں اچھا بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض بچے 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر میں بمشکل بولنا شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو کسی کو دیر سے، کسی کو اس سے جلدی، کسی کو اس سے جلدی بلوانے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو گہوارے میں ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ بلوا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو وہ حدیث ہی سنانا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں 4 جگہ پر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں 3436 نمبر اور بھی 3 جگہ پر
مسلم شریف میں 2550 نمبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، کہ گود کی عمر میں، ماں کی گود میں 3 بچوں کے سوا کوئی نہیں بولا، 3 بچے انہوں نے ماں کی گود میں گفتگو فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ بعد میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید وحی کے ذریعے بتلاتا رہا، آپ وہ بھی امت کو سناتے رہے، ایک دو اور بھی آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 3 بچوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا 3 بچے گود میں انہوں نے کلام کیا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گود کی عمر میں گفتگو کی تھی۔ کون سی گفتگو کی تھی یہ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے بیان نہیں فرمائی، لیکن قرآن مجید میں یہ موجود ہے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ترجمہ کر کے سنایا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جس بچے نے گفتگو کی اس کا قصہ سنایا، اور اس بچے نے گفتگو کیوں کی تھی وہ بھی آپ نے سبب بتلایا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نام تھا اس کو جریج اس کا نام تھا، بہت نیک آدمی تھا، راہب تھا، درویش۔ اس نے ایک کٹیا بنا رکھی تھی، ہر وقت اس میں عبادت میں لگا رہتا۔ ایک دن اس کی والدہ ملنے کے لیے آئیں، لگتا ہے امی جان بوڑھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتلایا۔ اس عورت نے اس طرح اپنے ابروں پر ہاتھ رکھا اور پھر اوپر دیکھا اور کہنے لگی جریج میں تیری امی ہوں، میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، آ میری بات سن۔ وہ نماز میں تھا، تو نماز ہی میں سوچنے لگا کہ امی کی بات سنوں نماز توڑ کر، یا اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، نماز کے اندر رہوں۔ تو انہوں نے نماز نہ توڑی، ماں کی آواز پہ لبیک نہ کہا اور نماز میں جاری رہے۔ امی جان آوازیں دیتی رہیں، پھر چلی گئیں۔ اگلا دن ہوا، پھر آئیں، انہوں نے پھر آواز دی جریج کو، جریج میں تیری والدہ ہوں، میرے ساتھ بات کر۔ اس نے پھر یہی سوچا کہ ادھر میں نماز میں یعنی ہر وقت عبادت میں اتنا نیک انسان تھا۔ تو دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، اس نے امی کی بات نہ سنی، نماز میں مشغول ہے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ بھائیو ماؤں کی قدر کیا کریں، نیکیاں کام نہیں آئیں گی اگر ماؤں کو تنگ کیا، ماؤں کی فرما برداری نہ کی۔ دیکھیے صوفی جریج ہے، اپنے وقت کا انتہائی نیک انسان، اتنا نیک روایات میں انہی احادیث میں موجود ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تذکرہ کیا جاتا تھا، شہرت تھی، لوگ کہتے تھے عبادت دیکھنی ہو تو جریج کی، اتنا مشہور تھا۔ وہ مخلص آدمی ہے، لیکن نیکی اللہ تعالیٰ چاہے تو مشہور کر دے۔ تو 3 دن تک ماں کی آواز نہ سنی تو ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ بچا کریں ماؤں کی بد دعائیں سے، نہ تنگ کیا کریں جی۔ اگر کبھی زندگی میں خطا ہو گئی تو ماؤں کے لیے بھی استغفار کریں، ان سے معافی طلب کریں۔ ماں کے منہ سے یہ بد دعا نکل آئی۔ بد دعا میں بھی شفقت کا کچھ پہلو تھا، لیکن بہرحال غصے میں اس نے کہہ دیا۔ بولی بالی ماں تھی، کہنے لگی اے اللہ اس کو تم موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ ان کنجریوں زانیہ عورتوں کے منہ نہ لگ جائے۔ بس اتنی دعا کی، یہ نہ کہا کہ زنا کر بیٹھے، نہ۔ روایت میں ہے حدیث مبارکہ میں، اگر وہ اس وقت یہ بد دعا کر دیتی اللہ اس کا منہ ہی کالا کر لے تو ایسا بھی اس نے ہو جانا تھا، لیکن اس نے بس اتنی بد دعا دی۔ تو بنی اسرائیل میں مشہور تھا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بہت حسین تھی، خوبصورت، اور وہ بدکار فاحشہ عورت تھی جی۔ اس نے بھی یہ سن رکھا تھا، کہنے لگی میں اس کو گمراہ کر سکتی ہوں، دیکھنا میں اس کو کیسے گمراہ کرتی ہوں، میں اس کی کدھر جاتی ہیں نیکیاں جب ہماری جیسی ان کے سامنے آ جائیں۔ وہ گئی اس کے پاس، جا کر اس کو گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اس نے پرواہ تک نہ کی، انکار کیا گیا نہیں کہ۔ تو اس فاحشہ نے کیا کیا، ایک بکریوں کے چرواہے کے پاس گئی، زنا کروایا، حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں سے کہنے لگی یہ جریج کا بیٹا ہے، جس کو تم بڑا نیک سمجھتے ہو نا، یہ اس کا بیٹا ہے، دیکھو اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے جی۔ تو لوگوں کو چڑھ غصہ گیا، انہوں نے کیا کیا، حدیث میں کلہاڑے پکڑے، کسیاں پکڑیں، اوزار پکڑے اور پہنچ گئے جس جگہ پہ اس نے اپنی کٹیا بنا رکھی تھی،
اور وہ نماز میں مصروف ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، آوازیں دیں وہ نماز ہی میں ہے، تو انہوں نے کلہاڑیوں سے کسیوں سے وہ اس کے جھونپڑی کو ڈھانا شروع کر دیا، گرانا شروع کر دیا، بلکہ اس کو پکڑ کر نیچے کھینچا اور اس کو مارا پیٹا۔ وہ کہتا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ دیکھ ہمارے سامنے صوفی بنا پھرتا ہے، کام دیکھ اپنے کیسے، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ وہ مسکرا پڑا، کہنے لگا اچھا چھوڑو ذرا مجھے نا موقع دو۔ بھائیو انسان ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہو گئی۔ ماں کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکا، ماں کی آواز کو اس نے 3 دن تک اس پہ یہ لبیک نہ کہا، جواب نہ دیا، اپنی نماز میرا نفلی عبادت نہ چھوڑی، اور ماں باپ ان کی اطاعت میں اس سے خطا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی۔ لیکن یاد رکھیے گا مشکل اوقات میں نماز ہی کام دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور نمازیں پڑھا کریں، جب بھی آپ کو ٹینشن ہو آپ 2 رکعت ادا کر لیا کریں۔ حدیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ فکر میں ڈالتا، اذا حزبہ امر صلی، آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے کہ جس شہنشاہ کی طرف سے یہ مشکل مرحلہ آیا ہے وہ اسی اللہ کو مناتے ہیں، ٹال دے گا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو آپ بھی اس کو معمول بنائیں۔ اس نے کہا ٹھہرو یار، اس نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت ادا کی۔ نوافل کا دیکھیں کتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کس انداز میں کرامتیں دکھاتا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر بچے کے پاس آیا، بچے کی ناک پہ انگلی رکھی اور کہنے لگا یا بابوس، او بچے بول کون ہے تیرا باپ، من ابو کا، کون ہے تیرا ابو بتا۔ تو وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ بچہ بول کر کہنے لگا کہ فلاں وہ جو چرواہا ہے نا وہ میرا باپ ہے۔ جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی اس نیک شخص کی کہ ہم اس کو زانی سمجھ کر، بدکار سمجھ کر مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اس کی جھونپڑی کو ہم نے گرا دیا، یہ تو اتنا نیک کہ اللہ نے اس کی کرامت ظاہر کرتے ہوئے بچے کے منہ سے اس کی پاکی کا اظہار کروایا کہ یہ پاک ہے، اس سے گناہ نہیں ہوا۔ تو وہ پھر اس کو چومنے لگے اور اسے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے ہمیں حکم دو، ہم تیری جھونپڑی سونے کے ساتھ بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، لا الا من طین، نہیں جیسے پہلی تھی نا وہ مٹی کی بنی گارے کی، تم اسی کے ساتھ تیار کر دو، اور انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ تھا بھائیو وہ دوسرا بچہ جس نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ تیسرے نمبر پر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ماں، ایک عورت، یہ بھی بنی اسرائیل کی، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ کی عمر ہے۔ ایک شخص وہ اپنی سواری پہ گزرا، سواری بھی بہترین قسم کی اور خود بھی خوب ٹیپو ٹاپ کر کے بہترین شان و شوکت والا محسوس ہو رہا تھا۔ تو وہ ماں کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم ہے، تو میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس ماں نے یہ دعا کی نا کہ اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنانا، تو بچے نے ماں کا پستان چھوڑا، اس آدمی کو دیکھا اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور پھر دوبارہ پستان منہ میں لے کر چوسنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے منہ میں انگلی ڈال کر یہ مثال بھی بیان کی، اشارہ بھی کیا کہ اس طرح پھر دودھ میں مصروف ہو۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک اور منظر ہوا، کچھ لوگ ایک لونڈی کو، ایک کالے رنگ کی باندی کو وہ کھینچ کر گھسیٹ کر لا رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو زانی ہے، تو چور ہے۔ کو مسئلہ ہو گیا ہوگا جیسے ہوتا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نزلہ کمزوروں پر ہی گرتا ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو ان پر الزام لگتا ہے۔ تو وہ ایک لونڈی تھی، تو کسی کی چوری ہوگی تو انہوں نے کہا کہ تو نے چوری کی ہے، بلکہ تو چوری نہیں، تو نے بدکاریاں بھی کی ہیں، تو زانیاں بھی ہے۔ وہ اس طرح اس کو مارتے پیٹتے لا رہے ہیں، گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ پتہ خیر اتنی دیر میں ماں بولی، کہنے لگی اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، کہ اتنی رسوائی، اتنی ذلت میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، اللہم لا تجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر پستان چھوڑا اور اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب ماں اور بچہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، آپس میں گفتگو ہونے لگی، کہنے لگی تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے دعا کی اللہ اس جیسا بنا، تو کہتا نہیں، میں نے کہا اللہ اس جیسا نہ بنا، تو نے کہا اللہ مجھے اس جیسا بنا، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ تو وہ بچہ بولا امی جی وہ جو آدمی جس کی طرح کا بننے کے لیے آپ دعا کر رہے تھے پتہ ہے کون ہے؟ وہ کافر تھا، وہ ایک سرکش انسان تھا، جبار من الجبابرہ، وہ بڑے ظالموں میں سے ایک شخص تھا اور کافر تھا، جہنمی شخص تھا۔ تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا جہنمی بنے، ظالم بنے، کافر بنے، جابر بنے؟ اور جس لونڈی کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، پتہ ہے لوگ اس پر جھوٹے الزام لگا رہے تھے اور وہ زبان سے کیا کہہ رہی تھی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ وہ مومن عورت تھی، وہ جنت والوں میں سے تھی، اس کا اللہ پہ اعتماد۔ دنیا کی آزمائشیں ہر کسی پہ آتی ہیں، ہر دنیا کی آزمائشیں لاکھوں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، آزمائشیں تو پھر بھی آ جاتی ہیں، لیکن ایمان یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ تو اس عورت کے پاس ایمان تھا اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل۔ اور بھائیو دیکھیے یہ اس عورت کے ایمان کی گواہی پیارے آقا کی زبان سے اللہ نے قیامت تک ہماری امت میں بھی رکھ دی ہے۔ جی ہاں، آزمائش آئی، اس عورت کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، لوگ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن وہ پاک تھی، وہ بری و ذمہ تھی۔ دیکھیے یہ اللہ نے دنیا میں اس کو انعام دے رکھا ہے، وہ تو چلی گئی لیکن اس کے لیے اللہ نے ہماری امت، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، نبی علیہ السلام اس کی صداقت بیان کر رہے ہیں کہ اس عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ مومن عورت تھی۔ تو بہرحال بھائیو یہ 3 بچے اس حدیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ آیا ہے جنہوں نے ماں کی گود میں گہوارے کی عمر میں انہوں نے کلام کیا تھا، گفتگو کی تھی۔ اب آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں آخر کے اندر ایک بچے کا تذکرہ آئے گا جس بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ماں کی چھاتی سے کھینچ کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو وہاں اس آگ کے اندر بچے نے بول کر کچھ بولے تھے، کچھ بات کی تھی، تو وہ اس قصے کے اخیر میں آئے گی۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی۔ اس حدیث کے راوی ہیں صہیب رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو واقعہ بچے کا بیان کیا، اس سے پہلے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث مبارکہ سنانے سے پہلے ایک اور حدیث سناتے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ واقعہ جو ہے نا یہ ایک بادشاہ اور جادوگر کا واقعہ ہے، مشہور ہے۔ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ بروج، اس کی تفسیر میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور آپ کے صحابی صہیب رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنایا کرتے تھے، وہ سنیے۔ کہتے ہیں صہیب رضی اللہ عنہ کہ جب حنین کا موقع تھا، آپ شاید حنین کو نہ جانتے ہو، فتح مکہ کو تو آپ جانتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرما دیا، تو اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے جو دوسرے بڑے بڑے مرکز تھے نا، وہ ان کی طرف آپ چڑھائی کرتے ہوئے جنگ کے لیے گئے، تو ان میں ایک جنگ حنین بھی ہوئی تھی۔ تو خیر ان تمام سفروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات سے نوازا۔ حنین کے دنوں کی بات ہے، کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھتے پیارے آقا علیہ السلام تو اپنی زبان سے کچھ ادا کرتے، گنگناہٹ کے انداز میں، مخفی سی آواز میں کچھ پڑھتے۔ پہلے ہم نے آپ کو اس انداز میں نہیں سنا تھا اور نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں جی۔ ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پیغمبر کی بات سنائی۔ آپ بھی نبی تھے اور ایک نبی کی بات وہ اللہ نے آپ کو بتلا رکھی تھی، آپ نے وہ صحابہ کرام کو سنائی۔ آپ نے فرمایا انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے اور یہ یقیناً بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ، معلوم ہو کہ نہ، جہاد موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب ان کو نبوت ملی ہے تو اس کے بعد اللہ نے فرعون کے بعد اللہ نے جہاد کا سلسلہ شروع کیا۔ فرعون تک جتنی کافر قومیں گزری ہیں، جتنی کافر قومیں، اللہ نے ان سے جہاد نہیں کروایا، خود اپنی طرف سے عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح یہ فرعون، ان تمام کو اللہ نے خود
عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کیا اور مسلمانوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جہاد کا پہلا حکم آیا، تو یہ بنی اسرائیل کے انبیاء، ان میں بھی جہاد چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتوحات سے نوازا، جہاں بھی جاتے اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے نوازتا، کوئی بھی ان کے مقابلے میں وہ ٹکتا نہیں تھا، اب بھاگ جاتے تھے، ان پہ فتح ہو جاتی، سب شکست کھا گئے۔ تو ایک دفعہ پیغمبر کے دل میں یہ بات آ گئی، وہ یہ کہہ بیٹھے اپنی قوم پہ نا، ان کو یہ خوشی سی محسوس ہوئی کہ ان کے مقابلے میں بھلا کون ٹھہر سکتا ہے جی۔ بس یہ بات آ گئی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ اس قوم کی یہ خوبی سمجھ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا فتوحات دینا۔ اب آپ 3 آپشنوں میں سے کوئی آپشن چن لیں، یا تو آپ پر دشمن مسلط ہوگا، کسی جگہ آپ کو شکست ملے گی جی، اس قوم کو کوئی دشمن آپ پر غالب آئے گا، یا بھوک مسلط ہوگی، قحط سالی وہ دیکھنا پڑے گی، یا پھر موت کو چن لیجئے کہ ان دونوں سے ہٹ کر ویسے ہی اللہ تعالیٰ یہ موت نازل کر دے، ان تینوں میں سے کوئی چن لیں۔ تو پیغمبر نے قوم کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح یہ تمہاری تعداد کم ہوگی، یا تو دشمن غالب آئے گا، یا بھوک غالب آئے گی، یا ویسے ہی موت آئے گی، تو بولو کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ جو چاہیں ہمارے لیے منتخب کر لیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں میرے بھائیو، کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو تو نماز پڑھا کرے، انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، انہوں نے نماز کی کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر آپشن ذہن میں ڈالے۔ تو بعد میں انہوں نے یہ سوچا کہ دشمن کے غلبے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، دشمن غالب آئے پتہ نہیں دنیا میں کتنے مشکل مراحل سے دوچار ہونا پڑے، اور بعض اوقات انتہائی شدت میں آدمی دین بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، انتہائی کٹھن مرحلے کے موقع پر، اذیت کے موقع پر آدمی اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے اپنے ایمان کو بھی فروخت کر دیتا ہے، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ آپشن بھی نہ چنا۔ دوسرا تھا کہ بھوک مسلط ہو، تو بھوک کا بھی یہی معاملہ ہے، پیٹ میں کچھ نہ ہو تو پیٹ کو کچھ دینے کے لیے آدمی سب کچھ فروخت کر دیتا ہے، آدمی اپنے دین کی بھی قربانی دے دیتا ہے کہ بھائی مجھے 2 لقمے دے دو، میں تمہارا کلمہ پڑھ لیتا ہوں جی۔ تو انہوں نے بھوک کو بھی نہ چنا، اور پھر انہوں نے موت کو چن لیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے 3 دنوں کے اندر 70,000 اس پیغمبر کے صحابی وہ فوت ہو گئے، 3 دن کے اندر 70,000۔ تو پیارے آقا علیہ السلام یہ قصہ سنا کر فرمانے لگے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم بک احاول، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، عاجز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی طاقت نہیں، سب تیرے پاس ہے۔ بک احاول، تیری توفیق ملتی ہے تو تدبیریں کرتے ہیں، وبک اقاتل، تیری توفیق ملتی ہے تو ہم لڑائی کرتے ہیں، وبک اساول، تیری توفیق ملتی ہے تو ہم حملہ آور ہوتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، بس تیری ہی طاقت اور تیری قوت ہے، تو چاہے تو ہمیں کچھ دے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ پیارے آقا کی ہماری امت سے کتنی شفقت تھی، ہمارے ساتھ کتنا پیار تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں بھی خیال آ جائے کہ ان کے مقابلے میں بھلا کون ٹھہر سکتا ہے، اور ان پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی آپشن پہنچ جائے۔ تو آپ پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تیری توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ حدیث سنا کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کا جو ایک جادوگر کے ساتھ مل کر اپنے اقتدار کو قائم رکھے ہوئے تھا، وہ قصہ سناتے۔ اس کا آغاز میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، تھوڑا سا لمبا قصہ ہے، یہ تفاسیر میں بھی آپ کو مل جائے گا، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ آغاز اس کا کچھ اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنے متحد کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے جادوگروں کو ساتھ رکھنے کا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا، کہنے لگا اس بادشاہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر بیت گئی ہے، اب کچھ ہی دن ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ میلے کا، موج کا، یہ دنیا پہ اقتدار کا، اور اس کے اندر آپ جادو سے مدد لیتے ہیں،
تو اب آپ اس کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی لڑکا، کوئی بچہ وہ شاگرد کے طور پر اپنی پوری حکومت میں سے چن کر دیں، ذہین و فتین ہو۔ تو بادشاہ نے پوری اپنی قوم اور سلطنت میں سے ایک بچے کا انتخاب کیا، بہت ہی ذہین ہونہار لڑکا، وہ اس کو دے دیا کہ اس کو جادو کا علم سکھائے۔ وہ بچہ گھر سے نکلتا، اس جادوگر کے پاس آتا اور جو بھی اسے سکھاتا وہ لے کر واپس گھر آتا۔ راستے میں ایک راہب تھا، اس کی کٹیا تھی۔ ایک بابا جی اپنی کٹیا میں، چھپر میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عیسائیت کا دور تھا، اس وقت کا اسلام، صحیح اسلام وہ اس وقت موجود تھا، اور بابا جی اپنی کٹیا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بچہ گزرتا، بابا جی کو دیکھتا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ذہین تھا، تجسس ہوتا ہے بچوں میں۔ تو ایک دن چلا ہی گیا بابا جی کے پاس اور پوچھنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بابا جی نے اس کو، ان بزرگوں نے اللہ رب العزت کا تعارف کروایا ہوگا، توحید بتائی ہوگی۔ بچے کو باتیں بڑی پیاری لگیں کہ یہ بھی ایک علم ہے، میں ادھر کچھ سیکھتا ہوں، یہ اس کے بالکل الٹ، یہ بھی کوئی علم ہے۔ تو بچے نے یہ روٹین بنا لی، جب بھی جاتا ہے واپس آتا ہے بابا جی کے پاس ہو کر کچھ ان سے بھی علم سیکھ کر، دین سیکھ کر واپس۔ اب گھر میں بھی لیٹ ہونے لگا، ادھر بھی لیٹ ہونے لگا، گھر سے بھی مار پڑتی، ادھر بھی مار پڑتی، لیٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے بابا جی کو بتلایا کہ اس طرح مسئلہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب تو گھر جائے تو کہہ دیا کر کہ جادو استاد جی کے پاس لیٹ ہو گیا ہوں، اور جب ادھر جائے تو کہہ دیا کر گھر میں مسئلہ بن گیا تھا۔ خیر وہ بچہ یہ دین سیکھتا رہا، اس کا عقیدہ پختہ ہوتا رہا۔ جادوگر کا علم، جھوٹا علم وہ بھی سیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا علم، اللہ کے پیدا کیے ہوئے دل میں وہ جگہ لے لیتا ہے۔ بچے کو اس پر یقین، بابا جی سے وہ علم سیکھ رہا ہے جی۔ ایک دن دونوں میں فرق کرنے کا اللہ نے موقع بنا دیا۔ جا رہا ہے، راستے میں ٹریفک جام ہے، ایک چوک ہے، ایک راستہ، وہاں پر ادھر کے لوگ ادھر کھڑے، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں۔ آگے ہو کر دیکھا تو وہاں ایک جانور، خطرناک جانور، بعض روایت میں شیر کا تذکرہ ہے، شیر تھا یا کوئی اور موذی جانور، وہ راستے میں کھڑا ہے اور لوگ ڈر کر ادھر کے ادھر کھڑے ہیں، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں۔ اب بچے نے کیا کیا؟ بچے نے ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ، اگر اس بزرگ کا دین سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ختم کر کے دکھا۔ اس بچے نے اللہ کا نام لیا، اس پتھر کو پکڑ کر ایسے پھینکا، اس کو لگا اور وہ مر گیا، وہیں پہ مر گیا۔ تو بچے کا ایمان تو اور پختہ ہو گیا کہ واقعی بزرگ مجھے صحیح دین سکھاتے ہیں، جس نے اتنے بڑے جانور کو میرے پھینکے ہوئے پتھر سے تباہ کر دیا، یقیناً وہ اللہ سچا ہے جی۔ بچے کا علم اور پختہ ہو گیا، اور لوگ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے ان میں بچے کی شہرت ہو گئی کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا بچہ ہے۔ اب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، کہتے بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے، بیٹا میں نبینا ہوں، مجھے شفا دے، مجھے یہ بیماری، یہ الجھن ہے، میرا مسئلہ حل کر۔ تو بچہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بھائی میرے پاس کچھ نہیں، تم اللہ کو مان لو، ایمان لے آؤ، میں تو بس دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ لو جی، لوگ اس بچے کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل حل کروانے کے لیے، وہ ان کو اسلام کی دعوت، وہ دین کی دعوت دیتا ہے اور ان کا عقیدہ ٹھیک کرتا ہے۔ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بچے کی شہرت دھوم ہر طرف ہو رہی ہے جی۔ چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں بھی یہ خبر پہنچ گئی، تو ایک وزیر بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ باقی انشاءاللہ قصہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ وہ رب جو اتنا پاورفل ہے کہ بچے کی گود کی عمر میں اس کی زبان کو یہ بڑے لوگوں، عقل مندوں کی طرح جاری کرنے پہ قادر ہے، اس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے بھی مسائل اپنی قدرت سے حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا صحیح تعارف سیکھنے اور سمجھنے اور عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ اللہ وہ ہے جو دن کو رات میں، رات کو دن میں پیدا کرنے پہ قادر ہے، داخل کرنے پہ قادر۔ وہ اللہ جو مردے سے زندہ کو، زندے سے مردہ کو پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اللہ جو سبز درخت، سبز رنگ کا درخت ہے، اس کے اندر اللہ آگ کو سٹور کرنے پہ قادر ہے۔ جی ہاں، اللہ اپنی یہ قدرت سورہ یاسین میں بیان فرماتے ہیں۔ پتہ ہے تمہیں اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں آگ کو سٹور کر رکھا ہے اور تم لکڑیاں جلا کے اپنے کھانے پینے کا سامان کرتے ہو۔ وہ اللہ وہ ہے جو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اللہ جو اس آگ کو، ان گیسوں کو
جو آگ کو جو جلتی اور جلاتی ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن کو، وہ اللہ اس پہ قادر ہے۔ دونوں کو کشید کر کے اس نے پوری زمین میں یہ 70 حصے اس زمین کے پانی بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اپنی عبادت پہ اللہ ہمیں قائم رکھے، جب دنیا سے جانے لگیں تو ہماری بھی زبان پہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔